کیا آپ کسی ایسے ریلیشن شپ کا شکار ہیں جو رفتہ رفتہ آپ کو اندر سے ختم کر رہا ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کا پارٹنر کب آپ سے کیا کہہ دے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس ریلیشن شپ کے اندر تو صرف آپ ہی محنت کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اپنے پارٹنر کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرتے کرتے آپ اپنے آپ کو ہی ختم کرتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا آپ ریلیشن شپ میں ان غلطیوں کی معافیاں مانگتے ہیں جو کہ آپ نے کبھی کی بھی نہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ محبت کے نام پر کہیں آپ کو غلام تو نہیں بنا لیا گیا؟ اگر ہاں تو ممکنہ طور پر آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور آج کی ہماری یہ ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے کہ وہ کون سی علامات ہیں جن کے ذریعے کوئی انسان یہ بات جان سکتا ہے کہ آیا وہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ کا شکار ہے یا نہیں۔ دوستو، ٹاکسک ریلیشن شپ میں آپ کا پارٹنر آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پر کرٹیسائز کرے گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپ میں کمیاں اور خامیاں نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا اس طرح بار بار آپ پر تنقید کرنا آپ کو اپنے بارے میں برا محسوس کروا سکتا ہے۔ ٹاکسک ریلیشن شپ کے اندر ہو سکتا ہے آپ کا پارٹنر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر احساس ندامت محسوس کرواتا ہو، اور اس احساس ندامت کو محسوس کروانے کے بعد وہ آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہو کہ اگر وہ آپ کی زندگی میں نہ ہوتا تو آپ کا یہ احساس ندامت شاید کوئی اور انسان کبھی دور کر ہی نہیں پاتا۔ دوستو، اگر ریلیشن شپ کے اندر آپ کو اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر ہی سوالات اٹھانے پڑ رہے ہوں کہ آیا آپ کے جذبات یا احساسات جسٹیفائیڈ بھی ہیں یا نہیں، کہیں واقعی آپ کا پارٹنر بالکل ٹھیک بات تو نہیں کر رہا کہ آپ کو تو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی، اگر اس قسم کی کوئی چیز آپ فیل کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ کا شکار ہوں۔ اس کے علاوہ ٹاکسک ریلیشن شپ کا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر یہ بھی ہے کہ جب آپ کو اپنے پارٹنر سے ایموشنل جذبات، ایموشنل انڈرسٹینڈنگ، ایموشنل لگاؤ یعنی اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس وقت کے اوپر آپ کا پارٹنر آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں جی رہے ہوں۔ ساتھیوں، اس کے علاوہ اگر آپ کا پارٹنر آپ کو ورتھ لیس فیل کرواتا ہے، یعنی آپ کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ اگر وہ آپ کی زندگی میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں آپ کا کیا بنتا، اگر اس قسم کی سوچ آپ کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے تو عین ممکن ہے کہ آپ ایک ٹاکسک پرسن کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں۔ دوستو، اگر آپ کا پارٹنر آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کو کس سے ملنا چاہیے، کس سے نہیں ملنا چاہیے، کس سے کس قسم کی بات کرنی چاہیے، کس سے کس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہ اس حد تک ہو جائے کہ آپ کے جذبات اور ایموشنز کو بھی کنٹرول کرنا شروع کر دیا جائے کہ آپ کب ہنسیں گے، کب روئیں گے، کب خوش ہوں گے، یہ تمام چیزیں اگر آپ کا پارٹنر کنٹرول کرنے لگ گیا ہے تو پھر آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ عین ممکن ہے آپ ایک ٹاکسک انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں اور آپ کو اس ریلیشن شپ سے موو آؤٹ کرنا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ کبھی ریلیشن شپ کو ختم کرنے کی بات کریں لیکن آپ کا پارٹنر آگے سے آپ کو اس قسم کی باتیں کہنا شروع کر دے کہ تم تو فلاں انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی رہے ہو، تم تو کسی اور کے ساتھ بھی فلرٹ کر رہے تھے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کو تانے اور کرٹیسزم سے گزار کر ذہنی اذیت دینا چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو اس ریلیشن شپ سے نکلنے دے۔ اس قسم کی جیلیسی اور بے بنیاد الزامات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا پارٹنر آپ کو اس حد تک کنٹرول کرنا شروع کر دے کہ وہ آپ کو یہ بھی بتائے کہ آپ اپنی فیملی میں کس سے ملیں گے، کس سے نہیں، کس دوست سے بات کریں گے، کس سے نہیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا پارٹنر غصے میں آ کر آپ کو دھکا دیتا ہے یا آپ کو کسی قسم کا فزیکل نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ جیسے ہی اس کے بعد اس سے دور ہونے لگتے ہیں تو وہ محبت جتا کر آپ کو اپنے قریب کر لیتا ہے، تو ساتھیوں یہ ٹاکسک ریلیشن شپ کا ایک بہت بڑا سائن ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ کبھی کچھ خرچ کرنا چاہیں تو آپ کا پارٹنر آپ کو اس پر تانے دینا شروع کر دے اور آپ کو یہ بتائے کہ آپ کو یہاں پر خرچ کرنا چاہیے، یہاں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے، پیسے کمانا کچھ آسان بات نہیں ہوتی، یہ تو بہت مشکل چیز ہے، تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہر بار اور بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے تو عین ممکن ہے کہ آپ ایک ٹاکسک انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کو اپنی باؤنڈریز تو وائلیٹ نہیں کرنے دیتا لیکن آپ کی بتائی ہوئی باؤنڈریز یا وہ چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں وہ بار بار وائلیٹ کرتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ ٹاکسک ریلیشن شپ میں آپ کو رکھ رہا ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ بات محسوس ہو کہ اس ریلیشن شپ کے اندر پاور کا مرکز تو آپ کا پارٹنر ہے اور آپ کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں آپ کو رکھے ہوئے ہو۔
دوستوں اس کے علاوہ اگر کوئی مس ہیپ ہو جائے اور آپ کا پارٹنر ہر ہونے والے مس ہیپ پر آپ کو ہی برا دل الزام ٹھہرائے کہ یعنی جیسے آپ ہی وہ انسان ہے جس کی وجہ سے ہر بار اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ برا ہو رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ آپ کا پارٹنر ایک ٹاکسک شخص ہے۔ دوستوں اس کے علاوہ اگر آپ کا پارٹنر اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنی ولنریبلٹیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ صرف آپ ہی وہ انسان ہو جو اپنے جذبات، احساسات کو شیئر کریں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ٹاکسک انسان کے ساتھ رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ریلیشن شپ میں فریکوینٹ بریک اپ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد فریکوینٹلی آپ لوگ دوبارہ ریکنیکٹ کر رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ دونوں کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹاکسک ہو چکا ہے اور آپ اس ریلیشن شپ میں اگر آئندہ اسٹیبلٹی ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی بھول ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ میں آنے کے بعد آپ کی نیند کا پیٹرن بری طرح ڈسٹرب ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس ریلیشن شپ کی ٹاکسیسٹی نے آپ کی نیند کو بھی بری طرح ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ہاضمے کا نظام خراب ہو گیا ہے، آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا جا رہا ہے اور آپ کو طرح طرح کی بیماریاں اس ریلیشن شپ میں آنے کے بعد محسوس ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ ان بیماریوں کی ایک ممکنہ اور بڑی ریزن یہ ٹاکسک ریلیشن شپ بھی ہو۔ آپ اگر اس ریلیشن شپ میں آنے کے بعد کھوئے کھوئے سے رہنے لگے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس ریلیشن شپ میں آنے کے بعد خوشی محسوس کرتے، لیکن آپ اپنا آپ ہی کھوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی ہابیز، آپ کی عادات، آپ کے خصائص اس ریلیشن شپ سے بری طرح ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس چیز کو سوچنا ہے کہ کہیں آپ ایک ٹاکسک انسان کے ساتھ رشتہ تو نہیں بنائے بیٹھے۔ اگر آپ کی اپنی سیلف اسٹیم بری طرح اس ریلیشن شپ سے متاثر ہو چکی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کہیں کچے انڈوں کے اوپر تو نہیں چل رہے کہ ذرا سا بھی پیر پھسلا تو انڈے ٹوٹ جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ٹاکسک انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں جو مسلسل آپ کے اندر سٹریس، ڈپریشن اور انگزائٹی کو کاز کر رہا ہے۔ ایسے ریلیشن شپ کے اندر آ کر ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اسکیپ کرنا چاہتے ہوں، لیکن کیونکہ آپ کے پارٹنر نے آپ کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان آپ کو اس سے بہتر اور اچھے انداز میں ٹریٹ نہیں کر سکتا، اور آپ یہ سوچ کر رک جاتے ہیں، تو آپ ایک بہت بڑی بھول کر رہے ہیں۔ دوستو میرا امراض کا ادارہ عرصہ دراز سے ریلیشن شپ کے مسائل پر لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے۔ آپ بھی اگر ایک ٹاکسک ریلیشن شپ کا شکار ہیں اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک یا انسٹاگرام پیج کے اوپر میسج کر کے ہم سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگ اس قسم کے مسائل سے نمٹ چکے ہیں، ان کے ریویوز ہمارے پیج کے اوپر موجود ہیں، آپ ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔